السلام علیکم، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ ناظرین، آج صبح خبر آئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز، جو کہ ینگ قیادت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ اچانک دبئی سے واپس لاہور کی طرف روانہ ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف کی واپسی کا اعلان ہوا ہے 21 اکتوبر کو، یعنی بروز ہفتہ وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ اور حمزہ شہباز کو، جنہوں نے لندن جانا تھا، وہاں سے ان کو دبئی سے ہی واپس بھیجا گیا ہے کہ آپ تیاریوں میں حصہ لیں۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ ایک سیریس نوعیت کی تیاری شروع کی جا چکی ہے، اور لاہور میں حمزہ شہباز کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ سینٹرل پنجاب کے دورے کر کے نواز شریف کی واپسی کے لیے یعنی تیاریاں شروع کریں، عوام میں آگاہی پیدا کریں، اور مریم نواز شریف ساؤتھ پنجاب میں جائیں گی، اور وہاں پر جو جنوبی پنجاب کے کچھ علاقے ہیں وہاں پہ عوام سے رابطہ مہم شروع کریں گی تاکہ شایان شان قسم کا نواز شریف کا استقبال ہو سکے۔ عمار مسعود صاحب، کیا یہ لگ رہا ہے کہ اس دفعہ سنجیدہ ہیں نواز شریف صاحب کی یہ تاریخ پہ تاریخ نہیں بلکہ حتمی تاریخ ہے؟ اچھا، اس حوالے سے ظاہر ہے ماضی پہ بہت ابہام رہا۔ جاوید لطیف صاحب جو ہے ہر ہفتے اعلان کرتے رہے، لیکن پارٹی نے بھی انہیں منع نہیں کیا، اور میرے خیال میں اس طرح کے لوگوں کو تھوڑا سا انکریج بھی کیا جاتا ہے، وہ لوگوں کی ہوپس زندہ رکھتے ہیں۔ لیکن اب جب وزیر اعظم پاکستان سابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، خواجہ آصف اور باقی جو ان کے قریبی ساتھی تھے، انہیں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ پریس کو بریف کیا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ 21 اکتوبر فائنل ڈیٹ ہے، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اب نواز شریف آ رہے ہیں۔ ایک جو آپ نے شایان استقبال کے حوالے سے بات کی، کچھ عرصہ پہلے تک نواز شریف صاحب بہت کین تھے، اور وہ بڑے انٹرسٹڈ تھے کہ ان کا استقبال شایان سے شایان علی کی طرف لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے یہ بتا دیں یہ ویسے شایان شان کے مطلب ہے ان کی شان کے مطابق۔ وہ جو لندن میں شایان ہیں ان کا بھی لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا جب نواز شریف آ جائیں گے۔ اچھا، وہ اس شایان کا جو ہے نا، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نواز شریف یہاں پر آئیں گے لاکھوں لوگ استقبال کریں گے، تو اس طرح کے شایان پاکستان میں نظر بھی نہیں آئیں گے۔ یہ صرف چونکہ اب لندن میں وہ ہے تو اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں۔ نواز شریف بڑے کین تھے کہ ان کا استقبال کیسے ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک سٹیج پر انہوں نے ہر ضلع کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ بھی کی، اور مسلم لیگ نون کے کارکن سازی مہم کا بھی وہ پارٹ رہے۔ جو اندر کی خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، انہوں نے لوگوں کو ٹاسک دیا کہ آپ کارکن جو ہے بنائیں اور ان کی فہرستیں مجھے فراہم کریں۔ یہ مہم غلام احمد وائیں جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے ان کے زمانے میں بھی چلی تھی، اور ایسے ہی نام لکھ کے جی کہ یہ کارکن ہے، یہ تنظیم ہے اس علاقے کی۔ لیکن اس دفعہ خود وہ نواز شریف وہ لسٹیں دیکھ رہے ہیں، ساتھ لسٹیں پرووائڈ کرنے والوں کو جو دھمکی نواز شریف نے دی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے ان کے ٹیلی فون نمبر بھی دیں، اور میں رینڈملی کسی ایک نمبر کو کال کر کے دیکھوں گا کہ وہاں پہ وہ اسی نام کا بندہ ہے کہ نہیں۔ تو ان کا خواب یہ ضرور ہے، خواہش ضرور ہے، اور میرے خیال میں ویل ڈیزرو بھی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد 2019 کے نواز شریف گئے ہوئے ہیں، اب پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ اس عرصے میں بہت کچھ ہوا، اس پہ تو ظاہر ہے بات ہوتی رہتی ہے، لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک ہیروز ویلکم ملے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ شہباز شریف کے 16 ماہ کی حکومت کے بعد کیا ان کو ہیروز ویلکم مل سکتا ہے؟ بالکل، یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے 16 ماہ کی گورنمنٹ کے بعد نہ صرف شہباز شریف کو نقصان ہوا ہے، پارٹی کو بھی نقصان ہوا ہے، اور نواز شریف کی مقبولیت کو بھی لوگ بھول گئے ہیں ظاہر ہے۔ اور جو ان کی لیگیسی تھی، جیسے بجلی کے منصوبے پہ کام کیا ہے، سڑکوں کے منصوبے پہ کام کیا ہے، ان کے دور میں مہنگائی اتنی بڑی ہوئی نہیں تھی، لیکن چونکہ گورنمنٹ انہیں کی تھی، شہباز شریف گورنمنٹ میں کئی فیصلوں میں وہ شامل تھے، ایک میٹنگ سے اٹھ کے گئے تھے لیکن باقی میٹنگ میں تو بیٹھے رہے تھے۔ تو وہ ساری وجوہات کی بنا پر ہرٹ جو کی ہے پاپولیرٹی، وہ نواز شریف صاحب کی بھی کی ہے۔ لیکن جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ایک ٹارگٹ انہوں نے دیا ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کا ٹارگٹ ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ لاہور ایئرپورٹ کے قریب قرب و جوار میں ان کے استقبال کے لیے آئیں۔ تو اگر 10 لاکھ لوگ آ جاتے ہیں پھر تو یہ بے نظیر کا جو 1987 میں استقبال ہوا تھا لاہور کا، 86 میں جو سب سے مشہور ترین ایک استقبال ہے پاکستان کی تاریخ کا، وہ اس کو بھی سرپاس شاید کر جائے گا۔ تو لگتا تو نہیں ہے کہ آج کل حالات، لگتا تو نہیں پر شاید نہیں، اس جلسے میں جو رپورٹرز تھے اب ظاہر ہے وہ جب آپ نمبر بتاتے ہیں لوگوں کا تو 20 لاکھ لوگ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق محترمہ کا استقبال کرنے آئے تھے۔ یہ میں آپ کو کنفرم خبر کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے جو ذیلی تنظیمیں ہیں، وہ جن کے نمبرز وغیرہ لسٹیں بن رہی ہیں، ان کی جو تعداد آپ بتا رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ نواز شریف
خوش قسمت آدمی بھی ہے, بڑے بڑے کرائسس سے نکلے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو وہ خوش قسمتی نصیب نہیں ہوئی, محترمہ بے نظیر بھٹو کو وہ خوش قسمتی نصیب نہیں ہوئی, شاید اس وجہ سے کہ ان کا تعلق پنجاب سے نہیں تھا. نواز شریف خوش قسمت آدمی ہیں, بڑے بڑے کرائسس سے نکلے ہیں, 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں, اور پنجاب کے لوگ بہرحال ان کے لیے محبت کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. ایک اور یہ آخری ترک کا پتہ ہے, اس کے علاوہ اب کوئی چال, کوئی مہرہ باقی نہیں رہ گیا. جب سے شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں, ایک بڑی سٹرینج بات ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے, چند دنوں تک کوئی پارٹی دوسری انٹرسٹڈ ہی نہیں تھی الیکشن کے حوالے سے. نہ الیکشن کی بات ہو رہی تھی, نہ مولانا کوئی زیادہ دلچسپی رکھتے تھے, نہ بلاول بھٹو, نہ شہباز شریف اور مسلم لیگ نون. لیکن اچانک ہی بات ہونا شروع ہو گئی ہے الیکشن کے. کئی رہنماؤں نے یہ 2-3 دنوں میں اس طرح کے بیانات دینا شروع کر دیے. اچھا عمار صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ ہوا کی سمت چل رہی ہے اس دفعہ, ہوا کی سمت دیکھ کے بھی لوگ فیصلے کرتے ہیں نا. تو ہوا اس وقت تو نواز شریف صاحب کی فیور میں چل رہی ہے. یہ بھی شاید وجہ ہے کہ لیگل چیلنجز بھی ہیں. نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے لیگل ٹرمز میں تو ایک مفرور ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت پہ گئے ہوئے ہیں, اور ضمانت میں یہ دیا گیا تھا کہ وہ بیماری کی وجہ سے گئے. تو یعنی ان کے اوپر ایک کیس ہے, ایک کیس میں تو ظاہر ہے وہ سزا معطل ہے, ایک کیس میں وہ ان کا موجود ہے. تو اسلام آباد آئیں گے, لاہور آئیں گے, ظاہر ہے تو ان کو یہ چیلنج بھی ہے. لیکن چونکہ ہوا ان کے حق میں چل رہی ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ وہ ان کی جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھی گاڑی چھن رہی ہے. تو اس وجہ سے ان کے لیے یہ نہ لیگل چیلنجز کوئی بڑا مسئلہ ہوں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آ رہے ہیں تو لوگ کچھ کہہ رہے تھے کہ جی الیکشن کی فضا ہی نہیں ہے تو آ کے کیا کریں گے. تو بات یہ ہے کہ وہ ایسے تو نہیں آ رہے, وہ اگر آ رہے ہیں تو وہ ساری ظاہر ہے کسی ایک, میرے خیال ہے کوئی یقین دہانی بھی ہوگی, کوئی بات بھی ہوگی, اور یا کوئی ان کو یقین بھی ہوگا کہ الیکشن ظاہر ہے مڈ فروری تک یا پھر جنوری کے اینڈ میں ہو جائیں گے. تو دو باتیں آپ نے کی. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ حالات موافق ہیں نون لیگ کے لیے, اور کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں. اور فواد کی کل تعیناتی, جو کہ ان کے ایک ڈیفیکٹو پرائم منسٹر رہے ہیں نواز شریف کے دور میں, پی ایس پی ایم رہے ہیں, ان کی کابینہ میں واپسی نگران ہے, اس سے بھی اشارے تو مل رہے ہیں. ہاں بالکل. لیکن میرے خیال میں یہ کہنا زیادہ درست نہیں ہے کہ حالات نواز شریف کے لیے موافق ہیں یا نون لیگ کے لیے موافق ہیں. اسی بات کو زیادہ بہتر طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ حالات پی ٹی آئی کے لیے ناموافق ہیں, حالات پیپلز پارٹی کے لیے ناموافق. حالات سے مراد ہوائیں ہیں, عوام نہیں. جی تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ حالات سے کیا مراد ہے. اس لیے کہ پی ٹی آئی تو 9 مئی کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی نام نہیں سننا چاہ رہا. پیپلز پارٹی تھریٹن فیل کر رہی ہے. جب کراچی میں بزنس مینوں سے ملاقات ہوئی, پھر اس کے بعد بھی وہ بہت کچھ ہوا, لیکن پاکستان کی ہسٹری میں یہ ایک اہم قدم ہوگا جب نواز شریف صاحب پاکستان کی سرزمین پر دوبارہ قدم رکھیں گے. اس خاندان نے اس سارے عرصے میں بہت سی قربانیاں بھی دی ہیں, بہت ہیوملیشن, بہت نفرت, جبر, استبداد اور بڑی قابل نفرت کیمپینز کا بھی سامنا کیا ہے. تو کیا پوری قوم یا پنجاب کے عوام ان قربانیوں کا خراج دیں گے, اس کا فیصلہ میرے خیال میں ان کی واپسی کے بعد ہی ہو سکتا ہے. بالکل عمار صاحب, کافی ہم نے بات کر لی ہے اس پہ, اور کہ ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اس دفعہ سیریسلی ہو رہی ہیں, اور امکان یہی ہے کہ وہ اس دفعہ لازمی 21 اکتوبر کو پاکستان لینڈ کریں گے. ہم ان کی واپسی کے حوالے سے اور باقی پاکستان کی سیاست کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے VNews.pk.